بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کو واحد و یکتا معبود کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا سوال۔ یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس کوئی تو دلیل ہو جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کو واحد و یکتا معبود ماننا۔ یہ دلیل ہو کہ ہم نے اللہ کو لائق عبادت جانا، کوئی مضبوط دلیل ہو ہمارے پاس۔ اگر کوئی دلیل نہ ہو، روز محشر ہم سے پوچھے اللہ تعالیٰ کہ تو نے کیوں مجھے معبود مانا، کس بات کی بنا پر تو نے مجھے ایک واحد و یکتا معبود مانا، اس وقت ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا، ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں تربیت دینے والے اداروں نے ہمیں یہی سکھایا، تو یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ کیوں دلیل نہیں ہے؟ کیوں مضبوط دلیل نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو بت پرست ہیں ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے، جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو سکھ ہیں، سب کے پاس یہی دلیل موجود ہے۔ ان کو بھی تو ان کے والدین نے سکھایا ہے، وہ بھی تو ان کے اپنے آبا و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، ان کو بھی ان کے استادوں اور ان کی تربیت دینے والے اداروں نے یہی باتیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، بحیثیت مسلمان ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہو، تو اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے نشانیوں سے، ان کے آیات سے پہچان سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں، ہماری بے بسی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں۔ انسان بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنے پہ آتے ہیں۔ پیغمبروں نے، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو زندہ کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بھی لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کا لوگوں کو زندہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا لوگوں کو زندہ کرنا فرق ہے۔ جب ہماری وجود ہی نہیں ہے تو ہمارے ابتداء خلقت وہی ذات کرتا ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ بھی وہی ذات کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، لیکن وہ ذات کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، وہ ذات ہے ہی قادر ہے۔ اب دیکھیں، ہم انسان جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بہت کچھ بنایا ہے، انسان نے بہت کچھ چیزیں ایجاد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان بے بس ہے، قدرت کے آگے مجبور ہے۔ مجبور سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کرنے میں، وہ اپنے جو ہے عقائد میں، رسم و رواج میں، ان میں مجبور ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے قدرت کے حساب سے وہ جو کچھ کرتے ہیں تو کرنے میں بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کرنے میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب نہ کرنے پہ آتے ہیں تب کچھ نہیں کر سکتے اور جب کرنے پہ آتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان نے بہت ترقی کیا ہے اس دور میں، ماڈرن دور میں بہت ترقی کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت کچھ بنایا ہے، بہت کچھ ایجاد کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیلنج دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر معبود کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کیا ہے قرآن میں۔ سورہ حج آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر غیر خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ وہ سب مل کر بھی جو ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جو میری سب سے کمزور معلوم ہے، اور اگر یہ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حرم جو خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھا ہوا تھا، جاتے ہوئے دروازے سے ان کو سجدے کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ان بتوں کو جو بے جان ہے، بے بس ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے،
مجھ کو عمبر لگاتے تھے، نہ جانے کیا سے کیا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے اوپر شہد ملتے تھے۔ اب مکھی جو سب سے کمزور معلوم ہے، وہ جو ہے اس بتون کے اوپر بیٹھ کر اس شہد کو کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال بیان کیا ہے، تم سب مل کر بھی جو ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے کم تر چیلنج یہ دیا ہے کہ وہ مکھی جو تمہارے کھانے سے، تمہارے خوراک سے ایک ذرہ لے جاتا ہے، اس مکھی کے منہ سے اس ذرے کو چھین کر دکھا، پھر تو جو ہے مجھے چھوڑ کر غیر خدا کی طرف چلے جانا۔ اب انسان نے جو کہا کہ میں نے فلان جدید دور کی چیزیں بنائے ہیں، تو انسان نے خود سے نہیں بنایا ہے، خود سے جو عدم سے وجود میں نہیں لایا کسی چیز کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو خلق شدہ چیزیں ہیں، معدنیات ہیں مختلف، ان سے مدد لے کر آج کے جو جدید چیزیں بنا رہے ہیں۔ وہ ہستی ایسا ہے جو عدم سے وجود لاتا ہے۔ جب کوئی چیز نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو کچھ بنانے والا ہستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے آج سائنسدانوں نے مختلف چیزیں بنائے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ چیزوں سے مدد لے کر انسان نے کچھ بنایا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کے پاس یہ بہت بہترین دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کو دے کر، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں ان کو دے کر ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنات میں ہم غور و فکر کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی ہستی ضرور ہے۔ ہم خود انسان اپنے اندر سوچ کر، اپنے آپ کے بارے میں فکر کر کے ہم جان سکتے ہیں کوئی ہستی ضرور ہے۔ اب ہم دیکھیں ان تمام قدرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو بنایا ہے، ان کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے کسی بھی چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ انسان اگر بناتے ہیں تو بھی وہ چیز اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔